السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کے اس اسپیشل لیکچر میں ہم صوم سے متعلق قرآن کی 5 آیات ہیں سورہ البقرہ میں 183 سے 187 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 ویڈیوز کیے تھے لیکن وہ آیات کے جو سلیکٹڈ حصے ہیں ان کے اوپر کیے تھے، تو بات تو اس میں واضح ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا احباب کا اصرار ہے کہ یہ جو 5 آیات ہیں اس کے اوپر علیحدہ سے ایک اور ویڈیو کر دیں تاکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وضاحت ہے وہ ہوتی چلی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 اس کو پہلے لیتے ہیں، ایسے پھر ترتیب وار اگلی آیات کو بھی سامنے لائیں گے۔ تو جیسے جیسے یہ الفاظ ہیں ویسے ہی اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے جائیں گے، ضروری وضاحت کریں گے۔ لیکن شروع میں ایک چیز سمجھ لیں کہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے اور یہ قرآن کریم نے ہی یہ چیز بتائی ہے کہ باطل حق کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی باطل نے حق کو چھپایا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک دانہ کی، دانہ جو ہے اس کے اندر جو غذائیت والی چیز ہے نا، جو اصل دانہ ہے، اس کے اوپر چھلکا جو ہے وہ لپٹا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ چھلکا جو ہے وہ باطل ہے، دانہ حق ہے، تو اس چھلکا نے یعنی اس باطل نے دانہ کو یعنی حق کو چھپایا ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت میجورٹی وہ اسی باطل کو حق سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ علم نہیں رکھتی اور وہ اسی کو فالو کر رہی ہوتی ہے جو ان کے مذہبی پیشواؤں کا مسلک ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ شروع میں ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کی میجورٹی، جمہور، اجماع، دیکھیں اجماع تو اسلام میں کبھی ہوا ہی نہیں، یعنی کنسنسس۔ تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر، مرتد، زندیق بہت کچھ کہتے ہیں، فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اجماع تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ چیز آپ کنفرم کر لیں کہ کبھی بھی اجماع نہیں ہوا، کسی ایک مسئلے کے اوپر بھی اجماع نہیں۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ فقہ قدوری جو حنفی فقہ کی بڑی مستند اور معتبر ترین کتاب ہے اور زیادہ تر اسی کے اوپر فقہ حنفی بیس کرتی ہے، اس میں بھی صاحبین یعنی ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور محمد، ان دونوں کا آپس میں اختلاف چلا آ رہا ہوتا ہے۔ جو صاحبین ہیں یہ ابو یوسف اور محمد، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن سے فقہ حنفی آگے چلا، تو کسی ایک مسئلے کے اوپر بھی وہ متفق نہیں ہے، جگہ جگہ ان کا اختلاف چلا آ رہا تھا۔ نماز میں یہ باب جو آپ مقات الصلاۃ دیکھ لیں، کوئی بھی صلاۃ کا باب کوئی بھی دیکھ لیں فقہ میں ان کا، تو وہ ابو حنیفہ سے ان کا جو اختلاف ہے وہ جا بجا آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے پھر یہ جو ائمہ ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، باقی جو حنفی فقہاء ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ پھر مختلف جو فقہ ہیں، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہیں، ان کا پھر آپس میں اختلاف ہے۔ پھر ان سب کا فقہ جعفری والوں سے اختلاف ہے، فقہ اسماعیلی والوں سے اختلاف ہے۔ ظاہر اسماعیلی فقہ کی بھی اپنی ایک وہ ہے ان کے ہاں شریعت، تو ان سب کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے اور میجورٹی انہی کی ہے، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، مسالک ہیں۔
تو یہ نہیں دیکھنا کہ میجورٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو میجورٹی کہتی ہے، یا وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا۔ قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے، بڑی سخت قسم کی تردید کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلے آ رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ میجورٹی کے پیچھے لگتے ہیں، کیونکہ میجورٹی علم نہیں رکھتی، حق پر نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی چیزیں آپ پہلے سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ جتنی بھی مسلک کی چیزیں ہیں، مذاہب کی چیزیں ہیں، تو انہوں نے پھر قرآن کریم کے یہ جو دین ہے اس کے پیرلل انہوں نے اپنے اپنے مسالک مذاہب کھڑے کیے۔ اگر یہ صلاۃ وہی ہوتی، صلاۃ کو صلاۃ ہی رکھا جاتا اور اس کو نماز نہ بنایا جاتا، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی لڑائی نہیں تھی۔ لیکن اب اختلاف ہے، کسی فرقہ کی دوسرے فرقہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہ نماز جنازہ ہوتی، نہ وہ پڑھتے ہیں، بلکہ امام مکہ اور امام مدینہ کے پیچھے بھی وہ فتوے ہیں ان کے کہ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، وہ نہیں ہوئی۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں ہمارے یہاں۔ تو ہمارا مقصد ان فرقوں کی بات کرنا نہیں ہے، صرف بات کو سمجھانا ہے۔ حق بات کو سمجھانے کے لیے بقدر ضرورت ہم یہ وضاحت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے ٹھیک ہے، وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ایسے یہ جو 5 وقت کا نماز ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ ہمارے جتنا بھی لٹریچر ہے یا ہمارا یہ جو ویڈیوز ہیں، ہم اس میں آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا دائرہ کار نہیں۔ ہم یہ تو بتائیں گے کہ صیام کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن دین یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے احکام، اس کے قوانین کیا ہیں۔ اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 کہا یہ جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس کے اندر یہ میننگ ہے کہ جنہوں نے امن قائم کر لیا۔ یہ ہجرت کے بعد جب مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جنگیں ہوئیں، پھر امن قائم ہوا، پھر ایک نظام کی تشکیل ڈالی، انہوں نے ایک نظام کو اسٹیبلش کیا ریاست کی سطح کے اوپر۔ تو اب یہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ مدینہ میں ان سے کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے امن قائم کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر صیام کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ لکھ دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر دیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ تو شروع سے یہی چلا آ رہا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کا دین جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھا وہی دین اب بھی ہے، رسول کے دور میں بھی تھا، اور قیامت تک یہی دین چلتا چلا جائے گا۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ دین بھی اللہ کا، وہ کہتا ہے کہ دین اللہ، یہ دین ابراہیمی، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا عموماً، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں، دین اللہ، اللہ کا دین ہے۔ اس طرح جیسے وہ بولتے ہیں نا شریعت موسوی، نو، شریعت بھی اللہ کی ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں سنت ابراہیمی، سنت رسول، تو بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ سنت اللہ، وہ کہتا ہے سنت بھی میری ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور مذہب نے جو سنتیں بنائیں وہ تو تبدیل ہوتی رہتی۔ سنت کا مطلب اللہ کا قانون، تو وہ کبھی نہیں بدلتا، خود اللہ نے کہا ہے۔ تو جو اللہ کی سنت ہے وہ تو کبھی نہیں بدلی، نہ بدلے گی۔ لیکن جن چیزوں کو مذہب کے لوگوں نے سنت بنایا وہ تو آپ دیکھ لیں بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے سپیکر میں اذان کہنا
وہ خلاف سنت تھا، اب وہ ان کی کوئی بھی چیز اذان کے بغیر، سپیکر کے بغیر وہ ہوتی ہی نہیں، چاہے لوگوں کو کتنی اذیت ہو۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، پہلے عورتوں کے لیے ڈرائیونگ حرام تھی، اب جب دباؤ آیا حالات کا تو سعودیہ میں عورتوں کے لیے وہ جائز ہو گئی، تو بدل گئی نا، ان کی مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی سنتیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے فوٹو یا تصویر کھنچوانا حرام تھا، سخت حرام تھا، اب ان کی اگر تصویر نہ بنے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس چینل والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی ویڈیو یا تصویر نہیں بنائی صحیح طرح سے، اس کو کوریج نہیں دی، ناراض ہو جاتے ہیں، تو بدل گئی سنت۔ تو ایسے یہ جن چیزوں کو انہوں نے سنتیں بنایا تو وہ تو بدل جاتی ہیں، زمانے کے تقاضے، زمانے کے تھپیڑے جب ان کے اوپر پڑتے ہیں تو سنتیں بدل جاتی ہیں ان کی، لیکن اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلی، اس کی شریعت کبھی نہیں بدلی۔ تو کہتا ہے کہ جیسے ہم نے جو تم پہ فرض کیے ہیں صیام، تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، ایسے ہی تم پر ہم نے یہ لکھ دیے ہیں، یہ فرض کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے، موٹیو کیا ہے، پرپز کیا ہے، بتا یہ رہا ہے اس آیت کے آخر میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم قانون کی خلاف ورزی سے بچنے کے قابل ہو سکو۔ یہ تتقون اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، بچنا، یہ تقوی کی میننگ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ جو الصیام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، مقصد ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے مقصد کیا بتایا، اس کی ہم نے وضاحت کر دی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اب یہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچنے کے قابل ہو سکے، یہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی اس کا مقصد ہے، اور تقوی کی میننگ ہم نے آپ کو بتا دی، کیونکہ تقوی کی میننگ جو عام طور پر تفاسیر اور تراجم میں کیے گئے ہیں اس سے بات نہیں واضح ہوتی، اس کا مطلب انہوں نے کیا ہوا پرہیزگاری، یہ تو اس طرح بات نہیں واضح ہوتی۔ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، بچنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ اللہ کے قوانین کی پابندی کی جائے، سمجھ آ رہی؟ یہ تقوی ہو گیا۔ اب ہم واضح کر دیں کہ یہ جو الصیام کا لفظ ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو صوم ہے سواد کے ساتھ، یہ اسم ہے، نون، اور واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، واحد بھی اور جمع بھی۔ اس کے بعد جو سیامن ہے، سیامن یہ اسم صوم کا مصدر ہے، انفینیٹیو۔ مصدر جیسے فعل کے ساتھ نون الف نہ لگاتے ہیں نا، اس کو مصدر بولتے ہیں، انگلش میں انفینیٹیو بولتے ہیں۔ تو سیامن یہ صوم کا، یہ جو صوم اسم ہے اس کا یہ مصدر ہے۔ تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، بات کرنا۔ تو یہ ورب کے آخر میں ہم نے نون الف نہ لگاتے ہیں تو اس سے یہ بنتا ہے مصدر۔ تو صوم یہ ہو گیا، اور اس کو یعنی صوم رکھنا ہو گیا سیامن، یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد ہے سامہ۔ سامہ یہ صوم کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے سامہ۔ اس کے بنیادی معنی ہے کسی جائز کام سے رک جانا، ٹھہر جانا، باز رہنا، فوجی چھاؤنی میں رک کر لازمی عسکری ٹریننگ یا تربیت حاصل کرنا، مینڈیٹری ٹریننگ، مینڈیٹری ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا، عزم صمیم کرنا،
مصمم ارادہ کرنا، یہ سارے میننگ جو ہیں یہ سامہ میں آتے ہیں، اس کے روٹ ورڈ میں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، ایک سالانہ تربیتی پروگرام۔ اس کا موٹیو کیا ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے بچنے کے قابل ہو جائیں، کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچ سکیں، اپنے آپ کو اس قابل بنانا۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرنا اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ ضبط نفس، آپ یہ دیکھتے ہیں ضبط نفس جو ہے یہ ہر چیز میں چاہیے ہوتا ہے۔ گھریلو امور کو سر انجام دینے ہوں تب بھی ضبط نفس چاہیے، ماں کو بھی ضبط نفس کرنا ہوتا ہے اور باپ کو بھی، تب جا کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایک بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے۔ ایسی ریاست ہے، ریاست کے جو ادارے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کو بھی یہ سیلف کنٹرول ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ضبط نفس کھو دیں، سیلف کنٹرول کھو دیں تو بیلنس بھی نہیں رہیں گے، افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے لگ جائیں گے، یا کسی کے ساتھ بہت ہی مہربانی سے پیش آنے لگ جائیں گے کہ جس سے میرٹ جو ہے وہ نہ رہے۔ میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے نا، چیزیں میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، عدالتی فیصلے میرٹ کے اوپر ہونے چاہیے، انتظامی فیصلے میرٹ کے اوپر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ملٹری کے جو فیصلے ہیں وہ بھی میرٹ کے اوپر ہونے چاہیے۔ عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو یا دفاع کا محکمہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، میرٹ کے اوپر ہونے چاہیے نا، وہ ان کے فیصلے، ان کا طریقہ کار کام کرنے کا۔ تو اس کے لیے تو پھر سیلف کنٹرول چاہیے۔ تو سالانہ تربیتی پروگرام دین کے اندر اس لیے رکھا گیا ہے کہ ریاست کی طرف سے انسٹیٹیوشن قائم ہوں، وہ جو ہیں وہ سیشن قائم کریں گے، ان سیشن کے اندر ریلیونٹ جن کو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ضروری ہے، ان کو وہ بلائیں گے، ان کی ٹریننگ ہوگی۔ یہ سیام ہے۔ اور آگے وہ جو ادارے ہیں پبلک کے لوگوں کو بھی بلائیں گے، جن کے لیے وہ سمجھیں کہ یہ ان کو بلانا ضروری ہے، ان کی ٹریننگ کرنا ضروری ہے، تو وہ ان کو بلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے۔ تو اس طرح یہ ریاستی سطح کے اوپر یہ انسٹیٹیوشنز قائم ہوں گے، ان کے سیشن بنیں گے، سیشن لگیں گے، وہ لوگوں کی تربیت کریں گے۔ اور اس میں پہلے نمبر کے اوپر ایگزیکٹو آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، آگے وہ پھر پبلک کو اس میں انوالو کریں گے۔ اگر پبلک کے لوگ کو والنٹیریلی اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز۔ یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے۔ یہ دین ہے، دین ایک نظام ہوتا ہے، پرماننٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ یہ ریچول یا ورشپ کی چیزیں نہیں ہیں، اور اگر کریں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں یہ جو صائم ہے اس کے معنی ہے اپنے آپ کو غلط راہوں سے روکنے والا، خود پر ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول رکھنے والا، اللہ کی کتاب میں درج قوانین کی حدود کے اندر رہنے والا۔ تو اس کو صائم بولتے ہیں۔ صائم کی جو جمع ہے وہ مذکر کے لیے علیحدہ ہے اور مؤنث کے لیے علیحدہ ہے۔ تو مذکر کے لیے جمع اس کی ہے صائمین، اور مؤنث کے لیے اس کی جمع ہے صائمات۔ یہ الفاظ قرآن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، صائمین کا بھی ذکر ہے اور صائمات کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں اس سے آپ نے جان لیا کہ صوم یا صیام کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوسرا ویڈیو کریں گے جو آیت نمبر 184 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184، یہ دوسری آیت ہوگی صیام کے اوپر۔